چ محرم الحرام دا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اپنے نال ہی ایک ایسے سانحہ اور واقعہ دی یاد لے کے آوندا جنہوں کوئی ہزار ٹالن دی کوشش کرے انہوں ٹال نہیں سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑے عالم حکیم الامت مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ انداز الفتاوی فرماؤندے عید ذکر اہل البیت ان ذکرہم مسکن اذا کررتہ یتضوع، کہ اہل بیت دا ذکر کردا رہا کر، اس بات نو دہراوندا رہا کر، کیونکہ اہل بیت دا ذکر ایک ایسی کستوری ہے کہ جنوں جنہ زیادہ کسایا جائے انہیں وہ خوشبو دیندی۔ اور وہ لکھ دے دے اندر کہ امام علیہ السلام دے واقعہ تے زمین و آسمان بھی اگر قیامت تک روندے رہن تے سانحہ دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس بدنامی تو جان نہیں چھڑا سکتے کہ رسول کریم علیہ السلام نے قبر پاک کیا صرف 50 سال دا عرصہ ہویا، اتنی مظلومی کہ سر کٹ کے شہر بشہر گھمایا جائے اور لاش پاک تے 10 سوار جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے اس طرح گھوڑے دوڑاؤن لے جان لے آن کہ پنجر چور چور کرتا جائے، اور بچیاں اور عورتوں بازاراں اور شہراں گھمایا جائے، اور آج تک اسلامی تاریخ فیصلہ نہ کر سکے کہ امام حسین علیہ السلام دے سر نہ کی بنی ہے، کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکیا۔ کربلا جڑا سمجھ جاتا اتنے آپ دا روضہ ہے، صرف دل نوں تسلی دین لیے، ورنہ کسے دے علم چ نہیں بھی وہ مدینہ شریف چلا گیا، شام چلا گیا، مصر چلا گیا، اسکلان چلا گیا، کسے دے پلے کوئی شے نہیں کہ وہ سر مبارک جڑا وہ کتنا شہر بشہر کدھر نوں گیا کدھر نوں نہ گیا، وہ حشر کی ہویا کوئی بندہ نہیں جانتا۔ تو جدو آدمی یہ سانحہ دے بارے سوچتا بھی انہیں تھوڑے عرصے اور شخصیت جہدے نال پیش آیا کوئی معمولی بندہ نہیں، ایسا نہیں جڑا مسلمانوں جانتے نہیں، وہ سلوک اور رویہ تو یہ دلاں نوں ہلا دین والی بات ہے۔ تذکیر الاخوان دوسرا حصہ تقویت الایمان دا جڑی شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ لکھی، وہ دے اندر مسند احمد دی حدیث جنہوں امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دی 8ویں جلد کیا سند دی بالکل قوی ہے، اور اس دور سے علامہ البانی دے بالکل صحیح حدیث ہے کہ دن بالکل عاشورے دا مکہ معظمہ ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر دے وقت سوئے ہوئے ہیں، رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے خود بہت بڑے صحابی، تو خواب کے اندر ویکھیا تے اٹھے بہت گھبرائے اور بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تے گھردیاں نے پوچھا بھی کیوں تسی پڑھیا، کیونکہ اس زمانے ذرائع کوئی نہیں سی، اطلاع نہیں سی جلدی آؤندی، بہت مہینے ہو چکے سی، کوئی خبر نہیں سی اس کافرے نے کی بنی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ دی قسم حسین شہید ہو چکا۔ انہوں نے کہا تانوں کیویں پتہ لگا؟ کیا میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھیا کہ اشا سگ بڑا حضور دے بال مبارک ہی بکھرے ہوئے ہیں، مٹی کھٹا پیا، اور ہاتھ سے ایک شیشی ہے جہدے خون ہے، اور آپ نے فرمایا حسین اور دے ساتھیاں دا خون ہے جڑا میں صبح تو اکٹھا کر رہا۔ تو پھر اکرمہ ابن عمار راوی جاندا پیا سی وہ دن جڑا سی انہوں محفوظ کر لیا، یاد کر لیا بھی کہڑا دن ہے کہڑی کہڑی۔ واقعی بعد جدو بیچارے لٹے پٹے آئے تو معلوم ہوا بھی وقت تو ہوئی سی جدو ابن عباس رضی اللہ خواب دیکھ رہا سی۔ تو اتنے شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اس حدیث پاک تو پتہ لگا کہ یزید پلید، اے لفظ خود انہوں نے اپنی کتاب لکھا کہ وہ دے حکمنا وہ دے اہلکاراں نے جو کچھ سلوک امام حسین علیہ السلام نے کیتا، اس سلوک نے اللہ دے پاک رسول دی روح نو عالم ارواح کس طرح بے چین کیا، حضور پاک دی روح تے کی گزری۔ اس پاروں ہر مومن شاہ صاحب فرمان جدوں بھی یہ واقعہ پڑھے یا سنے، یہ بھی مولانا شریف تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اتنے غم تاری ہونا چاہیے۔ پچھلی بات لوگ جو کچھ کرتے رسم و رواج انہوں رہن دیو، اس روڑے چ پی گیا میں اصل گل نو مٹی جنہ رلا دیا کرو، انہوں لوگوں کا اپنا عمل ہے جو کرتے بھگتتے پھرن گے۔ تسی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہچانو کہ رسول اللہ نے حدیث کے اندر دا کی تعارف کرایا۔ تو پچھلے جمعہ دے اندر میں چونکہ کچھ حدیثاں دا حوالہ دیتا تو اپنے دوست ہی صدیقی صاحب تنظیم اسلامی ساتھی ہے، انہوں نے آخیا مولوی صاحب ایڈی حدیث ہے کہ سارے علم کی کوئی نہیں، سانوں ہمیشہ ہی دس دے پہلا دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 چیزاں چھڑ چکا،
تواڈے کول چھڈ کے جا رہا ہے کہ اللہ دی کتاب ہے کہ اللہ دے رسول دی سنت ہے، اے قرآن چھڈ کے چلے اور اہل بیت چھڈ کے چلے دا کبھی ذکر ہی نہیں کیتا۔ تو میں اج اس بارے چی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور وہ دے خاندان دا کچھ تعارف ہوئے کہ یہ مسئلہ ساڈا دنیا دا یا تاریخ دا معاملہ نہیں، ساڈے دین ایمان دا مسئلہ حدیث دی کتاباں فضائل حسن حسین دے اور اہل بیت دے جڑے ہوندا باب ہے، صحیح بخاری تو لے کے علیحدہ چیپٹر ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام نے ان کی شاناں بیان کی ہے، اس تو انہاں نال محبت اور ان کی تعظیم ساڈے دین دا جز ہے۔ یہ دنیا دا معاملہ کوئی نہیں بس یہ ٹال جائیے، خود ساڈا دین ہی سلامت نہیں رہ سکتا اسی اگر اللہ دے رسول علیہ السلام دی اولاد اور آپ دے خاندان نہ محبت نہ کریے۔ حدیث پاک ہے ترو کو حدیث من کنت مولا، سمجھو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ بھی المجلد الرابع چوتھی جلد ہے۔ اس دور چ بہت بڑے عالم جنہوں نے مخالف موافق سب نے منیا بھی یار علم حدیث اس دور چ اس بندے تے مک گیا۔ علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ترو کو حدیث من کنت مولا، یہ چوتھی جلد 330 صفحے تو شروع ہوندی ہے اور پھر چلتی جاندی ہے اور جا کے سمجھو 344 صفحے سے مکی، یعنی 329 تو اگے جن 44 سے 15 صفحے سے لگے ہیں کہ کیڑے کیڑے صحابی تو کیڑی کیڑی کتاب سے حدیث پاک آئی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو انہوں نے شروع ہی دسیا وارد من حدیث زید بن ارقم وسعد بن ابی وقاص وبرادۃ بن حصین وعلی بن ابی طالب وابی ایوب الانصاری والبراء بن عازب عبداللہ بن عباس وانس بن مالک و ابی سعید و ابی ہریرہ، 10 صحابی ہے۔ اگے پھر نمبر وار انہوں نے ایک لیا جڑی جڑی کتاب چنا دیاں حدیثاں جو انہوں دے راوی ہے جس کوئی خامی ہے وہ بھی دسی ہے، جڑی نہیں ہے وہ بھی دسی ہے۔ حدیث پاک یہی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع علی رضی اللہ عنہ الناس فی الرہبہ ثم قال لهم، ایک کونا جو پڑھ دینا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے سے کوفے دی مسجد دے سینج لوگوں کو اکٹھا کیتا، جدو مسلمانوں نے انہوں دا جینا حرام کر دیتا کہ آپ ہی مدینہ شریف سے انہوں دی بیعت کی تھی، پھر کچھ لوگ توڑ کے جنگ جمل نوں چلے گئے، کچھ نے بیعت کرنے تو انکار کرتا اور صفین چ آ گئے، کچھ اپنی فوج سے باغی ہو کے نہروان چ آ گئے، آخر رمضان شریف کی مسجد شہید کر دیتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام دے اپنے ارشاد دے مطابق ہی جو کچھ پیش گوئی سی، لمبی بات ہے اور پھر کسی موقع آتے کہ آپ نے فرمایا سر جس نے زخمی کرنا تو اس داڑھی نو رنگنا نا وہ اشکل آخرین ہونا۔ یہ پچھلی امت جڑی ہے نا پہلے جو بدبخت سی جن نے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹی نو قتل کیتا کہ میری امت بدبخت ترین وہ آدمی ہونا جن نے اس سر نو زخمی کر کے اس داڑھی نو رنگنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات یاد سی، اس تو کئی باری تنگ آئے ممبر تے رو پیندے سی ما یحبس اشکا اس امت دا بدبخت کیوں نہیں آتا اور اپنا کام کیوں نہیں کرتا، میں نہ مسلمانوں دے ہتھوں رج گیا، میرے نہ جو نہ کرنی سی تو میں تنگ آ چکا، اللہ تعالیٰ میری بجائے انہوں ایسا کوئی دے جڑا انہوں کڑوا گھٹ پلائے تو پھر مینوں یاد کرن بھی یار علی ایویں نہیں سی روندا۔ تو کوفے دی مسجد آپ نے اکٹھا کیتا ثم قال المنشد اللہ کل امر مسلم کانا سلطنی کوری یوم غدیر خم ما سامع لما کاما کہ میں ہر اس بندے نوں جن نے غدیر خم والے دن اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرماؤدیاں سنیا نا آپ کرنی انہوں اللہ دی قسم دینا بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے بے حضور نے اس تالاب تے کی فرمایا فقام ثلاثون من الناس فشاہدوا حین اخذ بیدہ فقال للناس، 30 دے قریب آدمی کھڑے ہو گئے صحابہ کرام چوں، انہاں چوں بہت سارے بدری بھی سی، گواہی دیتی انہوں نے بھی اسی اپنی اکھاں نال منظر دیکھا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے علی دا ہاتھ پھڑیا، فقال الناس اور لوگوں نے کیا سی تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم کہ تانوں پتہ ہے کہ قرآن نے کیا کہ میں تانوں اپنی جاناں تو پیارا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قرآن چ آیا۔ حضور نے پوچھا بھی یہ ٹھیک ہے گل، قالوا نعم یا رسول اللہ، تو لوگوں نے آکھیا ہاں اللہ دے رسول بات برحق ہے۔ قال من کنت مولا ہو فہذا مولا ہو اللہم وال من والا ہو وعاد من آلہ، بس پھر جڑا جڑا مینوں اپنا مولا مندا
مینوں اپنا محبوب سمجھدا اے او دا محبوب ہے، جے کلمہ ہے تے ادے نال محبت کروں گا تے نال آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ جڑے ادے نال محبت کرن انہاں نال تو محبت کری، اور جڑے ادے نال عداوت اور دشمنی رکھن انہاں نال تو دشمنی رکھ۔ اور صحیح مسلم دے باب الایمان سے آوندا باب بدھا امام نبوی نے کہ علی دی محبت ایمان ہے اور علی نہ بغض نفاق ہے۔ اتنے حضرت علی نے فرمایا کہ نبی امی نے علیہ الصلوۃ والسلام میرے نال عہد کیتا، اس خدا دی قسم ہے جنہیں دانے نوں پھاڑ کے انگوریاں اگائیاں تے جنہیں جاناں نوں پیدا کیتا، اس رب دی قسم کھا کے میں تنوں دساں کہ اللہ دے رسول نے مینوں یہ فرض سمجھاتا سی میں تیرے نال محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے، اور تیرے نال بغض نہ رکھوں گا سوائے منافق دے۔ مومن اور منافق دی کسوٹی حضور نے بیان کرتی تھی۔ قال فخرجت وكان في نفسي شيء، تو ابو طفیل آندا کہ میں اس مجلس چوں نکلیا تے میرے دل چ کچھ وسوسہ جا سی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیتا تے لوگوں نے گواہی دیتی ہے، پتہ نہیں کوئی ڈرامہ ہی نہ ہوئے۔ لقیت زید بن ارقم، میں پھر حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ جا کے ملیا، وقلت له انی سمعت علی یقول کذا وکذا، تے میں کیا بزید ہے میں اس طرح مسجد دے سین تے بندیاں کولوں گواہی لیندے حضرت علی رضی اللہ عنہ سنیا۔ قال فما تنکر، انہاں آکھیا بھائی سنیا جے کیڑی گل تو تج والی سمجھدا تے کیڑی تینوں غلط گل نظر آئی ہے؟ قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، میں خود حضور علیہ السلام نے فرماؤندے سنیا، میں بھی انہاں لوگاں چوں جنہاں دے سامنے حضور نے بیان کیتا۔ یہ پھر اخرج احمد بن حبان وابن ابی حاتم والطبرانی وضعاف المختارہ کل تو اسناد صحیح شرط البخاری، بخاری شریف دے معیار دے مطابق اے 14 صفحے لکھے، اور بعد فرماؤندے مینوں یہ سارا کچھ اس تو لکھنا پیا۔ فقد کان الدافع لتحریل الکلام الحدیث و بیان صحتہ اننی رأیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کذاب فشطر الاول من الحدیث و شطر الثانی فضامن کذب۔ یہ چاندے میں اس تو مجبور ہویا کہ ایک چھوٹے عالم نے نہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسا اپنی کتاب منہاج السنت نبویہ جو شیخ الاسلام نے پہلا ٹکڑا جڑا من کنت مولا فلی مولا انہوں ضعیف کر دیتا کہ بالکل غلط نہیں مگر کمزور ہے، تے جڑا دوسرا سی کہ اللہ محبت کریں جڑے دنا محبت کرن تے جڑے دشمنی انہوں جی کہتا کہ بالکل غلط ہے۔ وہذا من مبالغات النات جرتی فی تقدیری من تسرعی فی تضعیف الحدیث قبل یجمع طرقا ویدقق النظر فیہا۔ تو یہ علامہ البانی فرماؤ دے کہ میرے سمجھ لے مطابق امام ابن تیمیہ دے مبالغیاں چوں پھر گل میں بتا دیں، اور یہ پیدا اس تو ہوندا انہاں دی کتاباں دی بڑی جلدی بغیر ساریاں حدیثاں ایک جگہ تے اکٹھیاں کرن، اس بارے جنیاں آئیاں وہ سارا مواد ایک جگہ لیاؤ تو انہوں مسئلے دا فوراً ایک دی روایتوں لے کے اتنے حکم لگا دینا اور باریک بینی تو کام نہ لینا، واللہ المستعان۔ اس پارویاں دے میں مجبور ہو کے 14 صفحے جڑے 10 صحابیاں تو یہ حدیث جڑی انہوں ثابت کیتا بھی ایک ماڑیاں موٹیاں جو نہیں، جس طرح مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ دنیا چ اگر یہ حدیث الولایت صحیح نا کہ جدا رسول مولا ادا علی مولا کوئی حدیث صحیح نہیں۔ ایک دو صحابیاں نے جڑیاں وہ پھر لئی پھرن لگی تو کیا جتنے ایڈے وڈے پہاڑ نوں تسی چھڑ دیتا اتنے ایک دو روایتاں دا کی درجہ پھر اس تو حدیث ولایت بالکل معنی دا جو مرضی ہوئے، شیعہ اپنے کر دے پھر تسی اپنے کر دے پھر وہ گل پکی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے غدیر قوم سے اعلان فرمایا اور ہر کلمہ گو نے دا پابند کیتا جے مینوں اپنی جان تو پیارا سمجھ لے جے جے نال محبت دین ہے، اور جے دے نال دشمنی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نال دشمنی۔ اگے حدیث پاک آ گئی، حدیث الاترا تے بعد تو رکی چھڈ کے جان والی، یہ بارے چ سمجھو 1761 نمبر سے 355 صفحے تو شروع ہوندی ہے، اور یہ بھی اس طرح لمی لکھنی پئی کیونکہ آندے میں اپنے علاقوں سے ویکھیا بھائی عمان چ بھی قطر چ بھی کئی لوگوں نے رسالے لکھ دیتے اس دور میں نہیں جی یہ کوئی حدیث نہیں جھوٹھی ہے۔ ساڈے اس ملک بھی فوت ہو گیا مولانا محمد نافذ دیوبندی سی، جامع محمدی شریف چنگ سی، انہوں نے بھی حدیث سکرین سے لکھی
آندے ایک کی حدیث یار پکی ہے جڑی مسلم دے مورو زید دس دے میرا بڑھاپے پروں نہ حافظہ نہیں ٹھیک ہے سو مرو مندا ہے گل انہوں نہیں یاد رہی حضرت زید نو گل سنت دی سی انہوں نے اہل بیت کہے بڑھے ہو چکے سی ایک جڑی صحیح سی نا جب تو جان نہیں چھٹی وہ نسیان دا بہانہ بنا رہا ہے بڑھاپے پروں انہوں گل نہیں ہے توبہ 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 اس تو حدیث العطرت سے باغ ایمان درست کرو یہ شیعہ سنی نظام جڑیاں نا بریلوی جبدیاں انہوں چھڈ کے جو صحیح دین انہوں من انہوں قبول کرو وہ تو پھر جڑا رستہ اختیار کرنا کرو تو عطرت دی حدیث اور دے کچھ ترک ہمیں سارے نہیں یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی اے لوگو دو چیزاں تہاڈے میں چھڈ جا رہا ایک اللہ دی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں ادھر بھی حضرت زید بن ارقم فرماؤندے کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا بما یدا خمم بین مکہ والمدینہ کہ مکے اور مدینے کے درمیان چشمہ یہ بھائی بازاری خبران نہیں حدیث کے جڑے دفتر ہیں نا جڑیاں صحیح ترین کتاب انہاں دی حدیثاں انہاں دا انکار کر کے دین ایمان نو تباہ نہیں کرنا چاہیے تو مکے اور مدینے کے درمیان اس تالاب تے جنہوں قوم کیا جندہ سے حضور کھڑے ہوئے فحمد اللہ وثنا علیہ وعظہ وذکرہ اللہ دی تعریف کیتی واز کیتا نصیحت کیتی ثم قال اما بعد پھر فرمایا الا ایھا الناس انما انا بشر لوگو میں بشر ہوں اولاد آدم تو انسان ہے ہمیشہ نہیں رہنا یوشک ان یاتی رسول ربی فوجیب ہو سکتا ہے موت دا فرشتہ اللہ دا قاصد میرے کو آ جائے تے میں او دے آئے تے لبیک کہاں تے دنیا چھڑ جانا اے موت دی آپ نے دس کے میرے لیے بھی وقت آنا کہ میں دنیا چھڑنی وانا تارکن فیکم ثقلین تے میں تواڈے اندر بہت دو پہاڑیاں تے عظیم تے قدر والیاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں اولہما کتاب اللہ انہاں تو پہلی اللہ دی کتاب ہے فی الہدا والنور یہ ہدایت ہے نور ہے میں استمسکا بی واخذ بی کان الہدا ومن اختہ ذلہ جن نے اس کتاب نو کٹ کے پھڑ لیا یہ عمل کرتا رہا وہ ہدایت تے ہوگا جہاں ہاتھوں چھٹ گئی وہ گمراہ ہو جائے گا فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بھی اس اللہ دی کتاب نو کٹ کے پھڑ لیو اتنے مضبوطی نال جمے رہو فاستارا کتاب اللہ ورغب فیہ قرآن پاک دی پھر آپ نے بہت دیر تک شان بیان کی شوق دلایا ثم قال واہل بیتی پھر فرمایا دوسری شے جڑی میں چھڈ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اور پھر 3 بار یہ جملہ دہرایا کہ میں اپنے اہل بیت دے بارے تانوں خدا دا خوف دلاؤنا اللہ نو بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ دا خیال کرو بد سلوکی اور برا سلوک جڑا تو بچو یہ امانت ہے میری تہاڈے کول انہاں نال ظلم نہ کرو اور اے اہل بیت جڑے سنن تے ایک دا سن چکے وہ موقع بھی تہاڈے سامنے ہے بہت اہل بیت رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں میں ازواج مطہرات اہل البیت مگر اس حدیث جدو حضرت زید بن ارقم نے پوچھا یہ کہڑے اہل بیت دی انہوں نے گل رسول اللہ نے کی وہ بیویاں نہیں فرمایا نہیں بیوی نوں تاج طلاق ہوے تے ماپیاں دے چلی جانا یہ اہل البیت وہ جڑے ٹوٹ نہیں سکتے جڑے ایسا رشتہ انہاں نال کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور انہاں چوں بھی بالخصوص جنہوں نے آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی تخصیص کر کے کہ بالکل سارا تو جڑا نا قریب دے اہل بیت وہ اس دن دسے جس دن عیسائی آئے کئی دن مناظرہ نجران دے عیسائیاں نہ ہویا 10 ہجری دی گل ہے وفات تو تھوڑا زمانہ پہلا بحث مباحثے نہ گل کوئی نہ مکی اپنی عزت تے قائم رہے وہی دے ذریعے اللہ دے رسول علیہ السلام نے پتہ سی بھی یہ رات کہندے آئے نبی خدا دا اس تو ہونے گل جڑی نا بحث نہ نہیں مکنی یہ زبان چلتی رہنی اللہ تعالیٰ نے ایک نیا طریقہ اتارا جڑا صرف اس ویلے ہی بیان ہویا نہ اگوں آپ نے کدی کیتا سی نہ پچھوں کیتا تے ہن بھی جڑے لوگ کرتے غلط کرتے مبالغہ کرن دا کسے نوں حق نہیں کنوں پتہ بھی کہ جان کے رہا کہ انہوں سمجھ نہیں آئی یہ پیغمبر لی سی اور صرف ایک موقع تے آپ نے آخیا بھائی ہن اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے تسی بھی اپنے بچے لے آؤ اپنی عورتاں لے آؤ خود بھی آ جاؤ میں بھی لے آؤنا تے بد دعا ہو جاندی ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین آج ہی نہ لگا اللہ کے دعا کریے جڑا فریق جھوٹا تو ضد کردا نا تے پھر اللہ دا عذاب آ جائے اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے تیاری کے طور پہ مسجد سے حضرت علی نو فاطمہ حسن اور حسین نو بلایا کوئی اور بندہ نہیں بلایا صحیح مسلم اور جنیاں مرضی کتاباں اٹھاؤ اور اسے فرمایا حضرت صاحب بن نبی وقت اللہ مع اہل بیتی
اے میرے بالکل اصل اہل بیت ہے، گاؤں ہی دائرہ بڑا لمبا مگر اصل اہل بیت جڑے آ انہوں نے ایک سن چکے بھی ہاتھ پڑھ کے آپ نے آخیا من کن تو مولا فلیل مولا، اور دوسرا ہے سمجھو اے حدیثاں چلنیاں جانیاں پھر صحابہ کرام سے، اور یہ آندے جس وے میں دمشق تو ہجرت کرنے سے مجبور کیتا، بڑا ظلم کیتا، مولوی مگر پی گئے، حکومتاں پی گئیں، اس نیک عالم نوں جی نہیں دیتا، کدی عمان گیا کدی بیچارہ کدے گیا، مدینے آیا اتنے نہ ٹکن دیتا علامہ ناصر الدین۔ تو میں پھر اس زمانے ایک رسالہ دیکھا جی ایک طالب علم نے اٹھ کے جرت کی تھی یہ کوئی نہیں حدیث نہ کوئی گل ہے، اس تو پہلا بھی لوگوں نے میری توجہ دلائی سی بھی ایک دکتور نے بھی ڈاکٹریٹ کر دینا اس حدیث نو ضعیف ثابت کیتا، تادو آندے میں ساری بحث کر کے نہ اتنے صفحے لکھے ہے کہ کوئی اللہ دا خوف کریا کرو، ایسیاں صحیح ترین حدیثاں اتنے صحابیاں تو مرضی اینیاں کتاباں تے انہاں دے بارے تسی یہ گلاں کر دیندے جے، یہ چیزاں بالکل جڑیاں نا تہاڈا زیادتی ہے۔ اس طرح تو سارا دین جڑا آدمی پھونکنا اڑا دے بھی جڑی شے منن تے نہ آوے انہوں نہ مندا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہاں چوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے ایک حدیث پاک اور سنانی ہے، 1299 نمبر تے ہے، جلد تیسری ہے، یہ آپ نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ عز وجل، جڑا علی نال پیار کردا ہے وہ میرے نال پیار کردا ہے، تے میرے نال جڑا پیار کردا اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ نال پیار کردا ہے، ومن ابغض علیا فقد ابغضنی، جڑا علی نال بغض رکھدا ہے یہ منہ شاید ہی ہے جڑا کوئی کہے، ان تے ایسے بھی سنے ہیں بالکل میرے علم چ مینوں ایک آدمی نے اپنی گواہی سنائی کہ لاہور چ میں ایڈی داڑھی والی نے ویکھیا جڑے ناسبی اہل سنت پیدا ہو چکے اور دھوکھا دیندے بسی اہل سنت دا، نہ وہ دیوبندی ہے نہ وہ اہل حدیث ہے، وہ ایک دوسرا گروہ ہے، جس طرح ایک وہ گروہ سارے مقابلے ناسبی ہے، اور انہوں اہل سنت نے رافضیاں تو برا کیا کہ وہ محبت اگے لنگ ہے، یہ دشمنی اہل بیت نہ کر رہے مگر دھوکھا ہوں دے رہا ہے، کتاب تے کتاب آ رہی ہے، محرم آیا بھی نہیں تو میرے کمرے جی یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایک ایسا گروہ نامراد جڑا بیوقوف بنا رہا صحابہ دی محبت دا پردہ پا کے، اور حضرت علی دے خلاف علانیہ خلاف تے راشد ایک کہڑا خلیفہ، چوتھا خلیفہ بھی کوئی نہیں، نہ انہوں کسی خلیفہ بنایا، یہ دور فتنے دا دور ہے اور سارا فساد یہ انہیں مسجد بہ کے حضرت عثمان رضی نے قتل کروایا بندے پیج پہ، یہ وہ کتاباں جڑیاں اہل سنت دے نام تے چھپ رہی ہیں، اور انہوں کیا جا رہا ہے دفاع صحابہ، کچھ خدا دا خوف کرو، کیوں اپنا مسلک برباد کر رہے؟ تاج مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی سی، انہیں آگاہ جدوں دا لچ ٹالنا شروع کیتا جے ایک شیعہ دسو جڑا تہاڈی تحقیق سن کے یزید نو رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا، وہ اپنے اندر عقیدے خراب کرتے، حسین نو شہید منتے سی تسی شک چ پاتا، علی نو خلیفہ منتے سی تسی وہ بارے اعتراض لوگوں کے ذہناں چ پاتا، ایمان اہل سنت دا خراب کیتا جے تو محقق بنے پھر دے۔ اس پاروں آپ نے فرمایا جڑا علی نہ بغض رکھدا فقد ابغضنی، وہ میرے نہ بغض رکھدا ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز وجل، اور جڑا میرے نہ بغض رکھدا وہ اللہ عز وجل نہ بغض رکھدا۔ نوبت اتوں تک پہنچی یہ بغض جڑا ہے دلاں چ نہ رہا، اس دل پہ اگر کوئی آدمی نہیں کسی نے چلا چنگا سمجھدا تد بھی صبر ہوندا، قیامت آ گئی جدوں حسین رضی نے ایک مصیبت اپنے سر تے لئی ہے، ورنہ نہ انہوں دا ذہن خراب سی، نہ ان دی عقل کوئی کمی سی، نہ سمجھاؤن والیاں دی کوئی کمی سی، سمجھاؤن والیاں چوں کسے ایک نوں نہیں انہوں نے کہا کہ تو غلط آنا، سب لی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تسی ناصر مشفق دے، مگر وقت ہے نہیں، وقت دا جڑا تقاضا ہوئے کوئی نہیں، میں حجرے چ بہ جاں، اے حجرے چ بہن نے 20 سال جتوں تک سانوں پہنچایا۔ حسن نے میرے بھرا نے اگر صلح کی سی، نتیجہ کی نکلیا؟ نماز دے وقت بدل چکے، جمعہ جڑا وہ اثر تو بعد ہوندا اور لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ دے، اٹھ کے نماز نہیں ادا کر سکتا، جڑا اٹھیا سر کٹیا جانا، اور جس غریب نے آخیا کوئی نواں دین آیا نمازاں دے وقت بدل گیا، حال چل جا کے سر کٹ کے مسجد سرتا، یہ وقت بعد چ حسین رضی اللہ جڑا میدان چ آیا 20 سال نہ لینا ہی ہوں جڑنا حضرت معاویہ دور، ملک عزوز ہے پیغمبر خدا کی زبان، ظالم بادشاہ، اور جو حشر نماز دا زکات دا حج دا ادھری حدیثاں دی کتاباں قیامت آ چکی سی اسلام۔ اس تو اگر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے سیرت النبی لکھا کہ 60 ہجری جسوں یزید تخت آیا، یہ قیامت جڑی آنی نا ساری دنیا جو بعد دی اسلام تے تو دن آ گئی کہ رسول اللہ دی جگہ تے کیسا شخص بہ گیا جنہوں نے نماز دی پرواہ تے شراب پینا تے شکار کھیلنے تے بدماشیاں کرنیاں، اور رسول اللہ دا خلیفہ
اس تو دین واسطے تو قیامت ہو چکی سی، اس خاطر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نام دنیا تو مٹایا جائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین نے، امام زین العابدین نے مروان نہ گل کی تھی بھی حسن حکومت چھڑ چکا، حکومت تواڈے قبضے چ ہے، کیوں میرے دادے دے تسی لعنت کر دی؟ جمعے اور عید دا خطبہ سن کے ہن تانوں اگ لگنی گی نہیں؟ ہن ایسے کسی نے حضرت معاویہ حضرت علی دے پیروں دی خاک نہیں، مگر میں لعنت کرنا ہنے گولی چل دینی علی تے لعنت۔ اور عید دے خطبے اور جمعے دے خطبے خطیب دے ذمے کہ لعن اللہ علی و من حبہ، یہ کہنا وچ کہ علی تے جڑے انہاں محبت رکھدے انہاں تے لعنت، مر چکا ہے۔ اللہ دے رسول دی ہدایت ہے کہ مرن تو بعد عام آدمی نوں معاف کر دیو۔ حضرت زید بن ارقم نے آخیا مغیرہ ہن بھی تسی شرم نہیں کردے؟ یہ بھی نہیں یاد رہا میری چلو کچھ بھی نہیں، مسلمان سی مر گیا ہن بھی تسی ممبراں تے لعنت کردے؟ تو خود مروان نے کدی یہ موقع ملیا، میں اس قیامت تے ایویں نہیں روندا کہ حسین رضی نے اپنے تے گھوڑے دڑوائے، سر کٹوایا تے بھیناں نوں بازاراں وچ پھروایا، اگر ایڈی اسلام تے مصیبت نہ آئی ہوندی ایڈی مصیبت چلن دی لوڑ کی سی؟ بیٹھ رہندا آرام نال، چلو نماز روزہ ہو رہا۔ تو حضرت علی ابن حسین نے امام زین العابدین مروان کیا، علی امام حسین کے بیٹے، خدا گواہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچاؤن تے جنہ حصہ تواڈے دادے نے لیا کسے دا بھی، جنی انہیں مدد حضرت عثمان دی کی تو انہوں مشورے دیتے تھے، دوجیاں نوں سمجھا کے انہیں آکھا پھر یہ غلط لعنت، انہیں آکھا اسی بھی جاننے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، مگر ساری حکومت کا استحکام اور مضبوطیت تو بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی علی بن بدنام نہ کریے، لوگ تو پرانا مارن گے کہ علی اگر ایسا سی تو اولاد کتنے آ پھر انہوں نے کیوں نہیں حکومت دیتے، انہوں کو کیوں کھوئی جو تھی؟ اس تو سیاست مجبور کر دی ہے کہ اسی انہوں بدنام کریے، ورنہ خدا جانتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ دفاع جنہ تواڈے صاحب دا علی دا حصہ کسی دا بھی کوئی نہیں۔ اس تو حضرت علی رضی اللہ جڑے خط حضرت طلحہ اور زبیر نوں لکھے، کیا قصاص منگتے پھردے جے، آؤ مسجد مدینہ اور مدینے نوں اکٹھا کرو تے دیو قرآن انہوں دے سراں تے تسی اور حضرت عائشہ حضرت عثمان دے خلاف کی سی تے میں کنا انہوں بچاوندا سی، فیصلہ کرو ایتھے تے کنا او دے خون کیدا حصہ، مینوں تنگ کر لیے بہانہ بنا لیا، اور نتیجہ نکلا بھی اس لعنت سے پھر لوگ بیچارے سی انہوں نے کی کرنا سی، جمعے دے خطبے وچ مجبور سی کہ جمعہ بعد ہونا سی نماز، خطبہ پہلا، اتنے امام ابن حزم کوئی شیعہ نہیں کٹڑ اور اہل حدیثاں جو اگلا درجہ ہے ظاہری کہ جڑے قیاس اور اجتہاد نوں مندے ہی نہیں، انہیں المحلہ لکھیا، تابعین اور بہت سارے نیک لوگوں دے آثار لکھے بھی خطبے بولتے سی، ادھر لکھتا بھی خطبے کے دوران گفتگو حرام ہے، حتیٰ کہ کوئی بول رہا تسی انہوں ٹوکو بھی نہ کیوں بولنا، یہ بھی جرم کیتا، خاموش رہن کا حکم ہے، نماز دی طرح دی ادھر بول دے، وہ پھر آندا یار خطبہ یہ نہ خطبہ جدے سن کا حکم ہے، وہ تقوی دی تلقین ہے، واضح نصیحت اللہ رسول اللہ ذکر ہے، علی ابن زبیر سے لعنت کرنا چاہتا یہ خطبہ، اور نال پھر لکھا لعن اللہ انہم جڑے انہاں تے لعنت کردے سی، وچ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساڑی دا پتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نواسا، وہ تے بھی لعنت کی، وہ بھی یزید دے خلاف سی اور حرم شریف چ ماریا گیا، کنی مدت دی لاش جڑی درخت تے لگ گئی، صحیح مسلم پڑھو، اور اتاری بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ جو جا کے لاش دے قریب کھڑو کے آکھیا بجے وقت نہیں آیا، یہ سواری تو اترا، ظلم دی انتہا کے قتل کیتا اور لاش لٹک رہی ہے۔ پھر حجاج نے اتروا کے یہودیاں دا قبرستان سی مکہ مبارک اتنے سٹواتا، دفن نہیں کیتا۔ صحیح مسلم وکھرا باب ہے مبیر اور کذاب دا، اس تو پردہ پا پا کے دین اسلام دی جڑ وڑ دے جی۔ ہوں تے سامنے ایک واقعہ بالکل ذکر کرنا بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کوئی حق نہیں رکھتا، مگر جسٹس افتخار نے ایک نہ کی، کئی وردیاں والے جرنیل کھڑے سی، غلط کہہ رہے سی، گل مقدمے انہوں دے خلاف گئے سی، مشرف دے بھی اور باقی زرداری انہوں تو بچن لی اس غریب نو تنگ کرتے سی، تو انکار کر دے، تسی سارے جانتے جی کہ اس انکار دے نتیجے کنی دنیا عزت پائی، کسے بندے نو تمغہ نہیں ملیا جڑا کافراں نے انہوں دیتا، بشابہ ہے یار فریڈم، انہوں ہی کہندے آزادی، کہ کیوں جبر دے سامنے چکیا جائے۔ اس تو انکار کرنا کسے مائی دے لال دا کم ہوندا، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اللہ انہاں تے لعنت کرے جڑے عبداللہ بن زبیر اور علی نوں لعنت کر رہے، اور نماز عید دا ہوندی براغرق کرتا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم سب کتاباں پڑھنا کہ خطبہ عید دا کدوں ہوندا سی، اللہ دے رسول علیہ السلام خلفائے راشدین نماز پڑھا کے دیندے سی، مگر انہاں دا خطبہ سن تو لوگ اٹھ کے چلے جاندے سی۔
عید تو بعد وہ سمجھ لی ہوں تو نماز پڑھی گی، جمعہ تے فسے ہوں انہوں نے وہ حل ہی کر لیا دے ساری سلطنت پہلا جنہیں خطبہ عید دا کیتا عید سنت دے خلاف اول من خطب قبل صلاۃ معاویہ، اس معاویہ نے کیتا اور ساری سلطنت حکم دیتا، زیاد بھی کرنے لگ پیا، مروان بھی کرنے لگ پیا، اور حضرت ابو سعید خدری نے صحیح بخاری جا جدوں ممبر والوں جان لگا انہوں نے کہا سنت کدھر گئی، نماز پڑھاؤ پہلے کہنے لگا جنہیں سنتا تھی جانتے ہو تو وقت گزر گیا کوئی سنتا نہیں، وہ تحت پھر پڑھو کلمات دیو بند کی بلی سارے آتے یار کیوں انہوں کرنا پیا، فرمایا انہوں دی تعریف کرتے سی جڑے تعریف دے لائق نہیں سی، اور انہوں گالاں کرتے سی جڑے اللہ تعالیٰ دے ہاں رحمت مستقیم، مسلمان کی کرتے جے کوئی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غریب بولیا جہدے بارے لکھ دیا امام حاکم کے راہب اصحاب محمد، اللہ دے رسول دے ساتھیاں تو درویش اور دنیا تو متنفر ویکھنا تو حجر بن عدی نو ویکھو، اور پہلا بندہ ہے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے زمانے مرج ازرا دا علاقہ فتح کیتا اور اتنے اللہ اکبر دے نعرے مارے کہ تقدیر نے اتھے ہی موت لیاندی ہے، اسے میدان قبراں کھودیاں گئیاں، کفن وساطتے گئے، جلاد کھڑے ہو گئے، حجر اور دے 6 ساتھی جڑے کوفیوں گرفتار کر کے جرم اینا ہی کہ نماز لیٹ ہو رہی، انہوں نے آخیا زیاد نماز جڑی اپنے وقت سے پڑھا دے، بعد جو مرضی تقریر کرتا رہی اس پہ مقدمہ بنا لیا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، میرے سے حملہ چٹا چوٹ، انہاں بیچاروں نے منتاں کیتیاں بھی معاویہ سانوں پیش ہونے کی اجازت دے، اسی جڑا حسن نے معاہدہ کیتا اس تے کہنا تیری بیعت نوں تسلیم کر دیا، گل تے نماز دی ہوئی نہیں، زیاد تو نہ زیادہ سچا، اور اس میدان جنی مظلومی نہ مارے گئے جتے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جے اندیشہ نہ ہوئے کہ جو تحریک چلائیے وچ گنڈے رل جاندے یارو کام خراب ہو جاندا تے میں اس نوں کالڈا چباؤن والی دے پتر نوں جنہیں حضرت حمزہ دا کالڈا اس ہندا دے پتر نوں وکھا دیندی تے کیویں حجر جیسے بندیاں نوں بے گناہ ماری گئے، سچے بندے جلاد کھڑے ہو گئے، انہوں نے آخیا ہن بھی ابو تراب تے لعنت کر دیو علی جے تہاڈی جان بخشی جا سی، حجر آخیا 80 سال عمر تے ساری عمر محبت کی رسول دے کہتے تے صرف کفن پیچھے دیکھ کے میں اتنے لعنت کر دیا، تسی جو کرنا چاہتے کرو، میں کم نہیں کر سکتا، میں گھردیاں نوں نے ہدایت کرتی میرا کفن کوئی نہ لایا نہ میرا خون ہی تو ہے، مینوں نہاؤن دی لوڑ نہیں، میں اسی طرح ہی پولیس رات تے معاویہ نوں ملوں گا، اس لیے تمہیں حدیث کی کتابیں جنہیں وہ کافی ہے، کسی تاریخ کی لوڑ نہیں، مگر چونکہ 130 ہجری تک حکومت بنو امیہ دی، بعد جب باسی آئے انہوں نے فراڈ کیتا کہ بیعت حضرت امام جعفر الصادق دی کیتی مدینے بعد کہ انہوں خلیفہ بناؤ، بعد اپنا لوچ تل لیا، اور اینے دشمن ہوئے پھر اولاد فاطمہ دے جنہ بنو امیہ بھی نہیں سی، اس لیے سارے لوگ جڑے پردہ پاؤندے آئے، ممبر جڑے سی حکومت دے عالماں کو سی تنخواہ حکومت دیندی سی، حدیثاں بن گئیاں، شاناں بن گئیاں، کاتبے وہی بن گئے سارے، ایڈے صاف جھوٹ جنہاں دا نام و نشان ہی کوئی نہیں، یہ سمجھو حدیث دے عالم جڑے اللہ انہاں تے رحمت کرے، اے مولانا عبدالرحیم لکھنوی حنفی ہوندا میں آندا کہ میں سب دی کتاباں پڑھیاں مگر مینوں محدثین دا گروہ اس تو نیک نظر آیا، انہاں دی طرفداری نہیں، پاویں انہاں دے خلاف ہی جاندی ہوئے نا گل، جڑی پکی انہاں سارے نال کہہ دندے، جڑی نہیں ثابت حضرت معاویہ رضی اللہ بارے کوئی کتاب ایسی نہیں جڑی موضوعات تے لکھی گئی منقجے جے لکھیا نہیں، لم یصح فی فضل معاویہ حدیث قط، ایک حدیث بھی معاویہ کی شان قطعاً ثابت نہیں، بالکل یہ سارے جھوٹ کرے گئے اور برابر کر لی بیلی نو تینوں پاسوں کر دیو بیلی جدہ یہ ہے کوئی ہے خدا نہیں، بالکل صاف جھوٹ، انہاں دی کوئی حقیقت نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ سن لیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بار بار اعلان فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذا فقد یوزینی، جن نے انہوں دکھ دیتا اس مینوں دیتا، اور جن نے انہوں خوش کیتا انہیں مینوں خوش کیتا۔ نال اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی وفات دے وقت فرمایا بیٹا تم غمگین ضرور ہے، میرا صدمہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے بیٹیاں باقی چونکہ فوت ہو چکی ہیں، قیامت نہیں دیکھی، رسول اللہ کا دنیا سے جانا قیامت سی علیہ ایمان، کنے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس اپنے مدینے باغ کام کر رہا سی، بندے نے جا کے دسیا کہ رسول اللہ سے فوت ہو گئے، سہ ہی نہیں سکیا، ڈگا اور جان نکل گئی۔ انہوں نے تو مدینہ شریف سے حضور نور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤں دے جدن حضور مدینے چاہے سانو اس طرح ہی نظر آؤں سی، مدینے دی ہر شے چمک رہی ہے، اور جب رسول اللہ فوت ہو گیا ساڑی ادلم کلو شاہ مدینہ سارا نیرا ہو گیا، اور اسی ادھے ہاتھ ہی نہیں دی چاڑے، سانو اپنے دل بدلے نظر آئے کہ یار وہ اثر نہیں رہا جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سی۔ تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا فاطمہ سارا تو پہلا جنہیں آ کے مینوں ملنا جہاں وچھوڑا تھوڑا ہے، صدمہ ضرور ہے
مگر چند مہینے بعد ہی تو آ مینوں ملنا تے تو اس تے خوش نہیں کہ انت کونی سیدۃ نساء العالمین کہ جنت جڑیاں عورتاں جانیاں انہاں دی سردار تو ہونا ماواں وچ ہونیاں دجیاں تو فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے علی مولا المومنین ہے حدیث پاک چاہتا کہ گروہ آیا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ السلام علیکہ یا مولانا تو حضرت علی نے فرمایا تسی تے عرب ہی یار اجمی لوگ ہون تو مولا کہہ رہے سانو اپنا آقا تسی عرب جی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا اس دن تو بعد یار کوئی کسر رہ گئی جدھر رسولہ نے ہاتھ پڑھ کے کیا سی من کن تو مولا فلین مولا اس تو اندہ تو ہر مومن مرد اور عورت دا مولا ہو چکا اس تو تینوں مولا نہ کہیے تو اور کی گئی علی وہ سی ادھر اے سی اور حسنین جڑے سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے بارے اللہ دے رسول اللہ السلام دی متواتر حدیث وہ دوسری جلد علامہ المانی صاحب بحث کی تھی ساریاں کٹھیاں کرتیاں اوتے کیا ہے صحیح نہیں متواتر ہے شک و شبہ تو بالا کہ حسن اور حسین دوویں جڑے جنت دے جواناں دے سردار ہے اے ہن چارے تسی ویکھ لے بھئی جڑے رسول کریم علیہ السلام نے مبالغہ دے موقع تے سدے سی کس درجے دے لوگ سی مگر مسلماناں جو سلوک کیتا جنہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا او میں تانوں اللہ دا خوف دلاونا کچھ اللہ تو ڈر کے میرے اہل بیت نہ برتاؤ کرو اس لیے میں ان تہاڈے سامنے پڑھ دوں قال الامام القرطبی تفسیر قرآن مجید دی لکھی اور پھر تذکرہ لکھیا احوال الآخرت تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا دی کہ میری امت دی ہلاکت قریش دے چھوکریاں دے ہتھوں اے امت برباد ہوئی نا غلمت من قریش جدوں نوجوان تے چھوٹی عمر دے بندے حکمران بن جانے نا یہ صحیح بخاری کتاب الفتن سے ایک باب ہی آ چاہتے تھے کہ بربادی ہونا اور امام ابن حجر لکھ دے اور سارے اشارے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اشارے نہ سمجھا گیا کہ وہ پہلا چھوکرا کیڑا اولہم یزید بن معاویہ پہلا ہے جڑا 60 چایا 30 سال دی عمر نہیں سی جے ادوں بٹھاتا ایڈے بڈھے بڈھے صحابی فاتح ملکاں دے جلیل القدر مہاجر انصار گل نہیں منی حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے منتاں کیتیاں کہ معاویہ خدا دا نامن امت دا کوئی پلا کر یا چھڑ جا رسول کریم علیہ السلام دی طرح امت بانج نہیں ہوگی لوگ نیک بندہ چون لین گے یا ابو بکر دی طرح کر کہ اپنے خاندان تو نہیں بالکل کئی پشتاں بعد تے امت چوں نیک اور بہترین بندہ حضرت عمر نے چنیا سی تو بھی ایسا چن لا اور حوالہ یہ ہوئی دتا سی انہوں نے جدوں شروع کیتا کم مروان نو کیا کہ تو مدینے دے ممبر تے خطبہ دینا کہ صحیح بخاری کتاب الاحقاف دے سورۃ احقاف دی تفسیر انہیں آخیا امیر المومن اللہ نے ایک بڑی اچھی گل سجائی ہے اے امت دی سمجھو جڑی نا دبا ہون دی نوبت اتنے چھری لگی چلن کہ ڈکٹیٹرشپ اور امام الجبابرہ کہ جبریت اور آمریت مسلط ہون لگی ہے ہون تک پہنچ رہے ہیں سانوں نہیں یہ ملیا مڑ کے حق بھی امت اپنی مرضی نہ کسی بنا سکے بناؤنے ہیں کہ ڈرامہ سد لیندے پرچیاں اگے پئیاں ہوندیاں یا پیسے دے رہے یا سر سوکھنا آزاد مرضی نہ کدوں کس امت نے کدی چنیا کہ کوئی دخل نہیں آرام نہ کر بہ جدو اسی آکھاں گے بھی چن لیا اسی آپ گھروں پھڑ کے تینوں لے آؤں بیعت یہ ہوندی ہے یہ بہ جانا آپ زبردستی ووٹ منگ لینے یہ کوئی بیعت نہیں نہ اسلام ہے تو مروان نے بھی یہ کیا کہ امیر المومنین معاویہ نے اللہ نے ایک بہترین تجویز سجائی ہے ابو بکر نے بھی عمر نو کیتا سی اس تو بھی چاہتے بیٹے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ بیٹا ہی کھڑا ہو گیا عبد الرحمن نے کہا تم ہی جھوٹا تو تیرا امیر بھی جھوٹا ابو بکر دے انہیں بیٹے سی اسی کیڑی گلوں ساڈے کان سی کوئی کسر ہے سی اسی مہاجر نہیں مجاہد نہیں کسی نے بنایا عمر کی وجہ لگتا سی اور کیسر اور کسرا دی سنت زندہ کر رہا جے کافر بادشاہ دا رواج لگے جے سلام پاؤن دیکھ بے ایمان مرے تو دا پت بہ جاوے پاویں او لائق ہوئے پاویں نہ لائق ہوئے امام حسن بصری فرماؤں دے چلو معاویہ جیسا سی تو یزید جیسا سی مگر جس طرح لائن جدو بدلتی ہے وہ سے پہلا نہیں فرق دو لائنوں کا مرم گڈی کانٹا مگر جوں جوں دور ہوندی جوں پتہ لگتا جوں چند نسلاں نہیں گزریاں کہ شراب پینے والے حرم بہ کے کرسیاں ڈا کے خلیفے بن گئے پھر چنگے رہ صرف وراثت کے طور پہ باپ تو بعد بیٹا اور کوئی خوبی نہیں لعنت پی گئی اس امت نو تو کیا کہ سب تو پہلا جڑے چھوکرے انہاں دے بارے جی امام قرطبی فرماؤندے او کان من ہؤلاء الاغلما واللہ علم یزید بن معاویہ و عبید اللہ بن زیاد و من ينزل من رضم من احداث ملوک بنی امیہ اے وہ بندے جنہاں تے اہل سنت دا علم ختم ہے 20 جلداں تفسیر دیاں امام قرطبی نے تو فرماؤندے جڑے چھوکرے ہیں نا انہاں چوں یزید بن معاویہ بھی ہے عبید اللہ بن زیاد بھی ہے یہ بھی 20 سال دا سی جو معاویہ نے کوفہ اور بصرے دا حاکم 20 سال دا اور وہ ظلم جا کے نہ کیتا کہ ایک صحابی نے آخیا اگر یہ نہ پتا مینوں کہ میرا ہن وقت آخر ہے
بیمار سی خبر نو گیا، انہیں آخیا جی میں نہ سمجھ لا کہ میں ہوں مر جانا تو میں تینوں حدیث کوئی نہیں سنانی، میں جاننا کہ تو بے دریغ ظالم ہے، قصاب ہے، کیویں بسرے کوفے دن رات خون بہ رہا، مگر میں ورد وقت تینوں دس کے چلیا کہ اللہ دے رسول نے آخیا جڑا اس امت دا حاکم بنے اور امت دی خیر خائی نہ کرے، انہیں سختی ظلم کرے، انہیں جنت دی خوشبو نہیں سمجھی۔ کیا گیا تو پہلا کوئی نہیں سنائی، انہیں آخیا ہن بھی یقین زندگی دا ہوندا تو نہیں سی سنانی، تسی ماحول رہن دیتا، حق کہن والی کوئی گل باقی چھڈی ہے تسی گلے سے دباتے۔ اے کربلا تو پہلا سنو، اے نہ سنو بھی گھوڑے ادم دوڑ گیا سر، یہ تو آخر ہے، اس معاملے کی اخیر ہے جو امام حسین نے دیکھا ہوں تو قیامت آ چکی ہے، بالکل اندھیری چل چکی ہے، ہوں پیغمبر خدا دے کندھیاں تے سوار ہونے والا اگر سر نہ کٹاوے، اپنی بھنوں نہ رلاوے اور اپنے بچیاں دا خون نہ دے، امت کس طرح جاگو؟ یہ تو بالکل من چکے اب جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ اتنے پھر آخیا سارے جڑے بنو امیہ دے مذہوب فقد صدر منهم ما لا يخفى من الفساد وقتال اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبیہم وقتل خیار المہاجرین والانصار بالمدینہ وبمکہ۔ آندا ہے نا تو کی کچھ ہویا ہے امام حسین، آندا ہے بنو امیہ دے حاکم دے جو فساد اور اہل بیت نہ جنگ، انہاں نوں قیدی بناونا اور مہاجر انصار مکے اور مدینے چوٹی نیک بندے ہزاراں دی تعداد، کربلا تو بس کرتی پھر مدینے دی شامت آ گئی، واقعہ 3 دن امام ابن حجر فرماؤندے سوائے اللہ دے ہن گنتی کوئی نہیں جاندا کنے مہاجر انصار مارے گئے، قبراں انہاں دیاں بکیتیاں رہ رہی اجتماعی بناتیاں گئیاں، نشان ہو جاندا بیا دے ہر دیاں قبراں، اے وہ جڑے یزیدی لشکر دے ہتھوں مارے گئے، گھر لٹے پھر مکے دا رخ کر لیا اور مکہ شریف جا کے بیت اللہ جلاتا ابن زبیر جڑے سی انہاں دی جان بچ گئی، اس پیچھے دی موت دی خبر آ گئی، بعد حجاج نے انہوں دوبارہ حملہ کر کے شہید کیتا۔ تو فرماؤندے انہاں لوگاں نے جو کیتا ما لا یخفا، کوئی چھپیا نہیں، کوئی لکی گل نہیں بھی مولوی صاحب کی جو کٹ کے لیا، ہر دفتر پڑھیا، ہر حدیث کی کتاب دی شرح پڑھی ہے۔ وغیر خاف ما صدر من الحجاج وسلیمان ابن عبد الملک ووالدی من سفک الدماء واطلاف الاموال واہلاک الناس بالحجاز والعراق وغیرہما، کوئی پوشیدہ بات نہیں جو حجاج ظالم نے اور سلیمان بن عبد الملک دی اولاد نے جڑے خون بہائے تے لوگاں دے مال تباہ کیتے تے انسان مارے، حجاز عراق پوری دنیا، ساری دنیا ایک نہ سمجھو بچڑ خانہ بن گئی، جن سر چکیا ماری درد دا مال تے لٹیا جائے۔ قیامت اتوں تک آ گئی کہ جڑے لوگ ایمان لے آن لگ پے مسلمان ہو جاندے، رعایت دین دا حکم ہے بھی اسلام لے آن تو بعد جزیہ ختم ہے، جڑا ٹیکس انہاں کو نہیں دے سی غیر مسلمان پاروں میں تسی جنگاں چ حصہ نہیں لینا، ہے مسلمانوں دا کام ہے تہاڈی حفاظت کرنی، تسی ٹیکس دے دیا کرو معمولی، کوئی 1 درم 54 سال دی، کوئی اس تو تھوڑا بہت کٹ۔ انہاں لوگاں نے اسلام قبول کر لیا، جزیہ ختم کرنے کی بجائے انہوں نے آخا نہیں یہ تو مسلمانوں دے جاندے، خزانے کمی آ جائے گی، خزانہ بھرپور رہنا چاہیے، یہ سارے کو ڈالر رہنے چاہیے پاویں ملک مکھا ہی پڑ جائے، جزیہ نہ معاف کیتا، وہ بازاراں پھر روندے نکلے، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے محمد، جے اسلام لے آنے تد نہیں جان چھوڑ دی، نہیں لے آنے تد نہیں چھوڑ دی۔ یہ اللہ رحمت کرے عمر ابن عبدالعزیز سے، کہ العزیز سے بنیا تو اسے ایک گورنر نے لکھا کہ ٹیکس ختم کرو اور اسلام دے بسم اللہ، خوشی دی گل ہے۔ انہوں نے کیا خزانے کمی ہو رہی تو فرمایا رسول اللہ بویسا داعین لا دابیا، اللہ دا پیغمبر ٹیکس کلیکٹر ہو کے نہیں سی آیا بے خزانے کٹھے کرتا پھرے، اور دائی بن کے آیا سی لوگوں دین وال برائے، اس تو دین قبول کر دیا تو خوش ہونا چاہیے، دفع کرو یہ خزانے تے ٹیکساں اللہ اور برکت دو گا۔ تو یہ سارے کام کرتے رہے، اگے لکھ دے وقد حاصروا من قتلهم الحجاج فوجدوا 120,000 نفس، یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے اور بالکل امام نے کہ حسن صحیح ہے کہ گنتی علماء نے جڑی کی یہ حجاج بن یوسف ظالم نے نتا جڑا دربار چمڑے دا فرش بچایا سی، چادر بچھاڑو دلے ٹالو چھری نہ، اوتھے کنے بندے مارے جڑے جنگاں مارے، وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں، حجاز عراق اور مصر دا کی 1,20,000 بندہ وہی گنیا گیا جڑا چھری دے تھلے دی لنگیا۔ وبالجملہ فقد قابل بنو امیہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل بیت بالمخالفت والعقوق، وہ وصیت حضور دی سن لئی کہ میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت چھڑ کے چلیا تے 3 واری تانوں یاد دلاونا تے اللہ بھی کوئی ہیگا او دا خوف کریو میرے اہل بیت نہ، بس آندا خلاصہ مختصر امام قرطبی فرماتا کہ بنو امیہ نے اللہ دے رسول علیہ السلام دی جڑی وصیت اپنے اہل بیت دی سی وہ دی بالکل الٹ کیتا، مخالفت کی اور نافرمانی کی، فسفکوا دماءہم، کچھ دے خون بہاتے مارے گئے۔ 18 تے حضرت فاطمہ دی اولاد تو سی نا حضرت علی جو،
جڑے نواب صدیق حسن اہل حدیث عالم نے اختیار ذات تے پوری زمین تے انہاں 18 دا اسے ثانی کوئی نہیں سی 18 تو وہی مارے گا خاندان ابو طالب دے اخذوا اموالهم خیمے لٹ لے وسبا نساء عورتوں قید کر لیا واسروا صغارهم بچے انہاں دے قیدی بنا لے وخربوا دیارهم گھر انہاں دے ٹا دتے مدینہ شریف تے حضرت فاطمہ دا مکان جتے حضرت عائشہ رضی اللہ حجرہ نال ہی دیوار کٹھے سی دوویں مکان ہن بھی وہ جڑی چار دیواری ہے جنگلا ہے سمجھو جالی کیتی وہ وچ ہی ہے ایک حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ جس دے رسول اللہ رشاخین ہے دوسرا پیچھے حضرت فاطمہ دا وہ دے وچ انہاں دی قبر ہے ہن بھی وہ قبر دیکھ سکتے اسی طرح ٹکی ہے یہ ٹھیک ہے کہ عام طور پہ حصہ بند رکھا جاتا مگر جدوں کدے دروازہ اور ایرانیاں دی خاطر کھلدا بندہ چلا جائے اس دوسرے پاسے جا کے اتنے نماز ہی پڑھے دے ویکھ رہا وچوں نہیں صاف نظر آؤں قبر ہے اتنے غلاف چڑھیا مکان کس طرح مسجد میرا جدو بنی امیہ نے مظالم کو ایک اینے جرم ہے آدمی بیان کرتا تھک جاتا اسلام نو انہوں نے کس طرح تباہ کرنا شروع کیا تازہ امام جلال الدین سیوطی لکھ دیا تاریخ الخلفاء کہ میدان کربلا بھائی بنو امیہ نے حسین نو قتل نہیں کیتا اپنے دین نو تباہ کیتا وہ دن انہوں کا دین جڑا سی ننگا ہو گیا دین انہوں دے پلے ہوندا تو کچھ تے حیا اور شرم کر دے کنہاں نہ سلوک کر رہے ہیں حکم دیتا کہ مکان سارے حضور دے گرا کے مسجد بلا دے اور ہون بھی علامہ لابانی پڑھتے تھی دین دے ہے بالکل خلاف قبر پاک کیوں سامنے کہ نماز اسی پڑھتے ہیں سارے سامنے آؤں دین دستا ہے پاویں دیواراں دے اندر بندہ کہڑا اسلام ہے اجازت دیندا کہ قبر سامنے اور آدمی انہوں نماز پڑھے ظالماں نے بہانہ بنا کے کہ مسجد وڈی کرنی ہے رسول پاک دے حجرے ٹوڑے شروع کیتے اور سبب کی کہ جدوں دنیا آندی سی مدینہ منورہ رسول اللہ دے مکان ویکھدی چھوٹے چھوٹے مکان بہت سادہ جیسے ہر آدمی اچا کرے چھت نوں لگے لوگ آندے یار رسول اللہ دا رہن سہنا تسی خلیفے یہو جہے محلاں ریشمی فرش بچھے سونے چاندی دے برتناں کھانے تسی کہدے رسول اللہ دے جانشین یہ نشانی مٹا دیو اور مدینہ شریف کی تاریخاں پڑھو مدینہ پاک جنی دنیا اس نے روئی ہے جس دن حضور دے نشان مٹائے گا کبھی نہیں روئی کہ پیغمبر خدا دے نشان باقی رہیں دے قیامت تک کافراں نوں کنوں پھڑ کے کھڑ دے کہ تانوں آپ دے نبی ہون تے شک تے آؤ غریبی دا زمانہ تے چلو بہانہ بنا سکدا جدوں ساری حکومت رسول اللہ دے قبضے اسے وفات دے وقت اس حال گیا کہ جڑے ایک سواد جو سی وہ بھی یہودی کو ادھار کھلائے اور اپنی بیویوں نوں دتے خزانہ قدمہ تھلے لوگ جڑے وہ زکات اور عشر پڑھن دے تے پیغمبر خدا مقروض ہو کے فوت ہون دیا یہو جہے مکاناں فوت ہون دا مٹا دیتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مکان دی باری آئی تو انہوں نے انکار کرتا انہوں نے کیا اسی اپنا مکان کوئی نہیں دینا مسجد مرضی وداؤندے پھرو اسی اپنی دادی دا مکان کیوں کری جو کچھ سلوک انہوں نے کیتا کہ دن دہاڑے پھر زبردستی حکومت کے ذریعے مال چک کے سلاح پاری جدھر 7 مسجد خندق اتنے سٹیا ٹکے مارے حضرت حسن اور حسین دی اولاد نو اتنے باہر کڈیا وہ بیچارے شہروں دور جا کے پھر اپنی انہوں نے رہائش کی مدینے دے آثار یادگار اتنے ایک زمزم نام دا کنواں بنیا جڑا فاطمہ بنت حسین نے جدو اتنے آخیا بے تھے گھر سے مدینے باہر کر دیتا ہے کوئی پانی بھی چاہیے پانی نہ نکلے زمین پتھریلی سی انہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے آخیا اللہ تو میری دادی حاضرہ نہیں کر سکتا مینوں محنت کر دیتا اس چشمہ داری مدینہ شریف سارے جو بندی دنیا دے پڑھو زمزم نام دا حوالہ ہوگا کہ کنواں فلاں جگہ سے اینے میل دور اتنے بیچارے اپنا گزارا کرتے زبردستی مسجد جو مکان گرا کے شامل کر لیا تو مکان جڑے سی وہ گرا دیتے وجاہدوا شرفہم وفضلہم انہاں دی عزت اور شان جڑی حضور نے دسی سے وہ منکر ہو گئے وستبعوا لعنہم وسبہم انہاں تے لعنت کرنا اور انہوں گالاں کرنا انہوں دین بنا لیا خطمہ سے فخالفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وصیتی اللہ دے رسول دی تاکید دے الٹ کیتا وقابلوہ بنقیض قصدہ ومنیتہ اور جو رسول اللہ نو آج سی میری امت میرے بعد کچھ تے حیا کرو گی بے نبی دے کچھ لگ دے وہ دے بالکل خلاف چلے کس طرح امام قرطبی نے فرمایا فوا خجلہم اذا وقفوا بین یدی یوم القیامہ ہن جدوں اے بنو امیہ ایک کام کرن والے رسول اللہ دے سامنے دن قیامت دے کھڑے ہون گے ہائے انہاں دی شرمندگی دا اسے کی اندازہ کیتا تے انہاں دے پلے کی ہوگا جدوں رسول اللہ دا سامنا کرن گے یطلبون فی منو شفا حضور نو کہہ رہے ہوں گے بھی ساری سفارش کر کہڑے منہ نہ کہن گے حضور کہن گے سفارش یہ کر رہا جب میری بچی دے گھر ٹاتے میریاں بیٹیاں بازاراں کھواتیاں میرے بچے دے جسم تے گھوڑے دوڑاتے سر شہر بشہر پھیلا دیتا
وَيَا فَضِيحَةً يَوْمَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ، اور وہ دن جس تو بڑا خطرناک دن قیامت دا ہی نہیں ہونا، اس دن جدوں حضور دے پیش کیتے جان گے، اس ویلے انہاں دی فضیحت، انہاں دی رسوائی، انہاں دی ذلت دا کی حال ہوگا. فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایتے ختم کیتا. ایک ٹکڑا پڑھیا ایک عالم دا، ورنہ پڑھ پڑھ کے تھک جاواں بھی یہ مسلمانی ہو رہی سی، دین اسلام پہ عمل ہو رہا سی. بے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بچہ اس بری طرح شہید کیتا جائے. اور صحیح بخاری فتح الباری 7ویں جلد ایک عجیب نقطہ ہے کہ حسن اور حسین بالکل ابراہیم علیہ السلام ہی. ابراہیم علیہ السلام نو کسی نے دیکھا تو حسن حسین نو ویکھے ایک ہو گیا. اے حدیث تو تمہیں بات سمجھاؤنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا حال ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نو لوگوں نے پوچھا بھی یا رسول اللہ دادا جڑا سی ابراہیم علیہ السلام وہ کیڑی شکل سی؟ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے دسیا عیسیٰ ابن مریم جڑے عروہ بن مسعود سقفی کی طرح سی، موسیٰ علیہ السلام اس طرح کی طرح سی. رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا بھی تسی یا رسول اللہ دسو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے سی وہ کس طرح دے سی؟ تو آپ نے فرمایا سمجھو بخاری شریف 3355 نمبر حدیث ہے، صفحہ 388 ہے، الجزء السادس ہے، فتح الباری ہے. تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، جے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا چاہندے جے تے اپنے نبی نو ویکھ لو. اب مینوں ویکھ لو ابراہیم علیہ السلام وہ میری شکل ذرا بھی فرق نہیں سی. کہ موسیٰ علیہ السلام جڑے سی وہ ذرا گٹھے سی، گندمی رنگ سی، اے انہوں دا حلیہ سی، وہ علیحدہ بیان کی. اتنے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جڑے وہ تواڈے صاحب رسول اللہ دی طرح سی. تے اے ہوئے بخاری شریف ہن 7واں جلد ہے فتح الباری دا فضائل ہے باب مناقب الحسن والحسین جنما. یہ مناسبت ایویں نہیں ہوندی جسم ایک دوسرے دے ملدے ہوں ہوئیے آج بھی بڑے بڑے نفسیات دے ماہر نتیجے کر لیں گے. پھر بندے دونوں تو ایک طرح دے انہاں دا کریکٹر بھی کوئی ایسا شکلاں ملدیاں. تو رسول کریم ابراہیم علیہ السلام کی طرح تے حسن حسین کی بھی طرح حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے. تو پہلا تو امام حسین رضی اللہ ویکھو انجام سمت دا اور قیامت صدی نہیں پوری ہون دیتی اوتے یا عبید اللہ بن زیاد میراث الحسین ابن علی 3748 نمبر ہے حدیث صاحب بخاری سے جتے نمبر لگے صفحہ 94 کہ عبید اللہ ابن زیاد جڑا 20 سال تک گورنر بناتا سی ظالم، وہ دے دربار سے امام حسین رضی اللہ سر جڑا آیا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے کافراں دا سر کٹن تو بھی منع کرتا ہے کہ جنگ چ ماریا گیا ختم ہوئی یار گل یہ کوئی گل ہے بعد سر وہ لے پھرنے. انہاں دوبارہ اس جاہلیت دے جسم زندہ کیتا. کنیاں دے سر پھرے، عمر بن الحمق صحابی دا سر پھریا، عمار بن یاسر دے پھرے. اے حضرت معاویہ دے دور دیاں گلاں. باپ دے بعد بیٹے بھی ہو کیتا کہ حضرت حسین رضی اللہ سارو عبید اللہ ابن زیاد دے آیا فجعل فی تس، وہ ایک تھال چ رکھتا گیا فجعل ینکت وقال فی حسن عشاء. ہن ظالم تخت تے بیٹھا ہے حرامی اور اللہ دے رسول اللہ بچہ دا سر سامنے ہے کہ چھڑی ہاتھ ہے آپ دی نک مار کے لائی چھڑی مار رہا اور نالے آپ دے حسن تے اعتراض کر رہا کہ یہ آندے بڑا حسین سی خوبصورت سی. فقال انسکان اشباہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان مخزوم بالخصبہ وسما. تو حضرت جانس فرماؤں دے ظالم دیا پترا تو تانے دے رہے ہیں کیا حسین نہیں مکین دے. اللہ دی قسم حسین رضی اللہ کان اشباہ برسول اللہ کہ اگر آدمی ویکھنا چاہے بے حضور دے نال بالکل سب تو زیادہ کہڑا آدمی ملتا حسین ہی. وکان مخزوم بالخصبہ وسما. اور اس وجہ جدوں انہوں دا سر کٹیا انہوں دا حلیہ بھی بیان کیتا کہ وہ کوئی جوان سی، جوانی دے نشے چ گم لبے بڑھاپے دی عمر نو پہنچے سی، داڑھی جڑی سی وسمینہ رنگی سی، لال رنگی داڑھی سی، سر کٹیا پیا سی اور مار رہا سی. اور اتنے پھر اگلے شرح اگلے سرے چاننے چاہتا حضرت زید بن ارکم بھی اتنے سی. اس وی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ آخیا ارفع قریبا اللہ دیا بندہ چھڑی اتوں اٹھا لا فقد رہے تو فما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع ہی. یہ ہوئی جگہ جتھے تو ہن چھڑی مار رہا اتنے میں اللہ دے رسول اللہ کدی منہ ویکھیا. اللہ دے پیغمبر اس جگہ نو چوم رہے سی کہ تو اج چھڑیاں ماردا. اپنے فوت ہو گئے ہن تے سمجھو وبا پھیل گئی بھی یہ گناہ ہو گیا کہ اہل بیت دا تذکرہ نے کہا تسی یزید نو چھڈو اور سارے نام اہل بیت دے فضائل بھی نہیں نہ سنا سکتے. بخاری مسلم ترمذی اور ساری کتاباں خالی ہے وہ حسن حسین علی فاطمہ دی کوئی شانہ نہیں. وہ شانہ ہی سنائی نہیں وہ لکونے اور گلاں جڑیاں شروع کر لیں ماتم نہیں جائے فلانے نہیں وہ جڑے کرتے وہ تہاڈے کول آؤندے
وہ جو بھی کرتے آپ پوچھتے پھر تے کو جڑے آئے تھی یہاں دے پلے کچھ پاؤ تو تھی بھائی دین کو کی سننا ہے تو تمہیں اسلام کی آتا تھی یہ کیسے کا علاج کرتے جڑے آئے نہیں وہ تے مطلب چ نہیں آئے انہوں بیماروں کا آپ اللہ علاج کرو یا کوئی عالم کرتا پھرو تھی تو کسی وہ اپنے بندے کی گل کرو نہیں کر فرمایا اتنے میں رسولوں نو بوسے دیا دیکھا کہ توں جڑا چھڑیاں مارنا اور اٹھ گئے اتوں اور نال گل کہ عرب اج تو تسی غلام ہو گئے جی کہ فاطمہ دے بچے دا سر جڑا انہوں چھڑیاں وجن تے عبید اللہ ابن زیاد جڑا زیاد ورد الزنا او دا پتر حکومت کرے تے کہنے لگا جی تو بڑھا نہ ہو گیا اندار تری اکڑا وارا نہ ہونی تیرا سر بھی میں نال ہی ملا دیندا انہیں آخیا یہو ہونا اگے بھی تسی ملا ہی رہے اگے کہڑا حال ہے تو سعید الفت اللہ تعالیٰ رحمت فرمایا شیخ ہی سی اتنے شہر سی اپنے شہر کہیں سی نیک بندے سی تو حضرت امام حسین نے کچھ کہا اشعار انہوں نے تو دو چار میں پڑھ دیا گلاں حق کیتیاں آدھے کربلا کی سی ریت کا ایک میدان ہی سی مگر ہوں ایڈی قدر ہے کہ اتنے حاجیاں مرمو قافلے جاندے ارے اینی عزت ہے اتنے جینی تعظیم جڑا اندازہ کوئی نہیں کوفہ جان تو لوگ جو روکتے سن سب یار غمخار چٹھڑا دیتے شاہ حسین مدینے کوچ کر کے سارے گلیاں دے ککھ روا دیتے مدینہ جڑا وہ کوئی بے خبر تو نہیں سی نا کہ کون اج بچیاں جا رہی ہیں یہ کہڑا پتر شہر چھڈ رہا رسول اللہ ہجرت کر کے اتنے آئے کوئی مجبوری بنی نا تو اپنے بچے بھراواں اور بیٹیاں لے کے جا رہا شاہ حسین مدینے کوچ کر کے سارے گلیاں دے ککھ روا دیتے اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دی صحیح حدیث جڑی وہ حوالہ دیتا کہ حضرت ام سلمہ حجرے گئیاں تے رسول اللہ رو رہے تھے حضرت حسین چھاتی سے کھیل رہے تھے فرمایا یا رسول اللہ تسی روندے جی پھر میں ہنے جبریل علیہ السلام اٹھ کے گیا جنہیں آخیا تسی اس بچے نال پیار کر رہے جی یہ تو فرات دے کنارے تے قتل کرتا جانا تو پھر وہ بارے آخیا جہے دواں جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہ فرما دیتے وہ پردیسیاں نے پورے کرن بدلے ڈیرے وچ کربل جا کے لا دیتے اللہ دے رسول نے جڑی پیش گوئی کر دیتی اسے گلواں دا سچا کر لی جڑے دواں جہاناں دے بادشاہ نے کدی بول سن منہ فرما دیتے وہ پردیسیاں نے پورے کرن بدلے ڈیرے وچ کربل جا کے لا دیتے ظلم ہے جو کہہ نہیں جا سکتے اے پر صبر دے بنے وکھا دیتے کربل وچ حسین نے خون دے کے ذرے ریت دے تارے بنا دیتے قدر بن گئی اس علاقے کی پھر اگے گستاخی لکھی ایک نظم وہ لمبی ہے جڑے پھر اللہ تعالیٰ نو بعد معافی منگی ہے میں کہ اعتراض میں دنیا جو کچھ ہو رہا ہے کدی شکایت پیدا ہوندی ہے نا بہنا کچھ ہو رہا اللہ کتنے گیا اللہ اتنے ہی ہے یہ سارے پھڑے گئے یہ بھی کدی تھی موقع ملا کوئی نہیں گیا اپنی موت سب کتے کی موت مرے بری طرح قتل ہوا جلایا گیا برے حال نہ قاتل گیا امن نہیں گیا کوئی مگر وقتی طور سے جت گئے نعرے مار دے میدان سے چلے گئے تو اسے اگر اللہ تعالیٰ نے گستاخی چاہتا تو ویخدا رہا نظیر لا کے اپنی بولی نہیں نا غور نہ تو ویخدا رہا نظیر لا کے کیڈا حوصلہ ہے کردگار تیرا اس چہرے سے چھٹیاں شمر مارے جنوں چومدا رہا سی یار تیرا پیغمبر چومدا رہا تا چھٹیاں بجی تو حسین رضی اللہ فرمایا کہ وہ بالکل رسول اللہ دے مشابہ اور دوسرا دسیا کہ حضرت حسن بھی رسول اللہ دے مشابہ اے جڑا میں دسیا نا کہ جو ابراہیم علیہ السلام دا ہوبو نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور یہ دونوں بچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوبو کاپی سی صحیح بخاری جو پڑھ رہا بعد حضرت حسن رضی اللہ کے بارے جاؤں بات رأیت ابا بکر رضی اللہ عنہ حامل الحسن وہو یقول بے ابی شبیہ بن نبی لیسا شبیہ بے علی وعلی یزک حضرت ابو بکر رضی اللہ زمانہ حضرت حسن نو اٹھایا پیار نہ اور کہیں دیا مینو اپنے میرا باپ قربان جائے اے بچہ علی دے نال نہیں دی شکل ملتی شبیہ بن نبی اے نبی علیہ السلام دا ہوبو نمونہ حسن علی نہ نہیں وعلی یزک اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سی ہر طرح اگلی حدیث سے اندر لم یکن احد من اشباہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی کہ حسن بن علی تو ود کے رسول اللہ دے کوئی مشابہ نہیں دو علی ایک لفظ سمجھنا کہ حسین نو ویکھو یا حسن نو ویکھو بالکل محمد رسول اللہ دی نقل اور محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا مینوں ویکھ لو اے تسی اپنے دادے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھ رہو گے اور اسے تو ایک حدیث پاک تواڈے سامنے پڑھ دیا وقت ہو گیا میرے خیال سے نہیں رہا جس اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑی دعا کیتی ہے
اور تسی بھی اپنے بچیاں لیے کرو کہ حوالہ کی دیتا حسن حسین لی حوالے ہور تھوڑے سی حضور اتنا ہی دعا کر دیں فرمایا اے 3371 نمبر ہے حدیث پاک دا ابن عباس راوی ہے بچیاں نو دم کریا کرو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول رسول کریم علیہ السلام حسن اور حسین نو دم کر دی اے پڑھ کے اور نال کہندے کی سی ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق میرے پتو اے ہوئی دم سی جڑا تہاڈا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق سے کردا سی فرمایا او دے اسماعیل اور اسحاق سی تے محمد دے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی اپنے بچے نہ رہے دعا کی سی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ وقت ختم ہو گیا وقت گنجائش کتنے ہے کہ آدمی جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ساری دنیا قیامت تک روندی رہ جدا کوئی حق ادا ہو سکتا باقی یعنی حصے انشاءاللہ تہاڈی خدمت آؤندے رہن گے میں نے امام شافعی کی ایک گل تے ختم کر دینا کہ ان کان ذنبی حب آل محمد فذالک ذنب لست عنہ اتوب دیو فتوے جنہاں نے دینے ہیں جو چھاپنا چھاپ دے پھرو اگر رسول اللہ دی آل نہ محبت رکھنا گناہ ہے تو امام شافعی فرماندے او گناہ جس سے میں توبہ نہیں کرنی میں مرد تم یہ نہیں چھڑنا یہ جڑا یہ برا کہندا اپنی عاقبت دی آپ فکر کرے میرا اپنے لیے اور میرے ساتھیوں لیے کہنا ہے اللہ مینوں اور میرے سارے ساتھیوں اپنی اپنے رسول اور دے سارے اچھے اصحاب دی محبت تے قائم رکھیں یہ تے زندہ رکھیں یہ تے موت نہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین اللہ اکبر اے دو چار منٹ صبر کرنا پڑنا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اے بھائی محمد منیر صاحب میرے سامنے بیٹھے کہیں کنے مہینے ہو چکے وہ بچہ تو مدینہ شریف بھی چلا گیا جڑا میرے حوالے کر کے انہوں گیا سی اتنے داخلہ انہیں لے لیا یونیورسٹی اللہ تعالیٰ انہوں کامیاب کرے علم عمل برکت دے اج بھی وہ فون سی تو ٹلدیاں اج واری یہاں دی آئی ہے یہاں دی مسجد اور مدرسے واسطے بالکل اتنے ہور کوئی ذریعہ اور سامان نہیں وہ بچہ کہہ کے گیا علی عرفان بے تواڈے والوں ہی ہیں جے مسجدوں کچھ ہو جائے اللہ قبول فرمائے توفیق دے سارے ہمت کر کے انہوں کا ساتھ دیو خوش ہو کے جان اگے الحمدللہ جدو اپیل ہوندی ہے میں اللہ کا شکر گزار ہاں بندے مطمئن ہو کے جاندے ہیں خالی نہیں کوئی گیا اور یہ دین دے ادارے جڑے نے دی خدمت کرنا کہ چراغ روشن رہن اللہ اور دے رسول دا نام دنیا سے جاری رہے یہ ساری سب کی ذمہ داری ہے اپنی جیباں چوں زیادہ سے زیادہ امداد کرو حصہ دیو مہینہ بھی محرم ہے 4 مہینے قرآن پاک نے حرمت والے قرار دیتے 2 پیچھے گزر گئے ایک یہ اور ایک اگے جا کے رجب آنا اور انہاں مہینوں دے روزے دا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویسے جی کہ 4 مہینوں دے روزے باقی مہینوں تو بہت اعلیٰ اور افضل ہے اور 9 اور 10واں جڑا باب نے فرمایا کہ 10واں روزہ ایسا کہ 1 سال دے گناہ حضور نے فرمایا مینوں اللہ دی رحمت تے امید ہے کہ وہ دن گناہ بخشے جاندے عاشورا رکھو اور وہ دے نال 9ویں دا بھی جڑا حضور دا ارادہ سی کہ اگلے سال انشاءاللہ 9ویں دا بھی رکھاں گے وفات ہو گئی سانوں یہ دوویں رکھنے چاہیے 9 اور 10 ہمت کرو سال پر دی غلطیاں اگر معاف کر دے سودا مہنگا ایسا زمانہ ٹھنڈک دا روزے ہن بھی 1-2 رکھے انج معلوم ہے بے صرف مال غنیمت ہی اللہ دے رہا یار کچھ بھی نہیں ہے نا روزیاں نال کوئی معلوم ہی نہیں ہوندا بھی روزہ رکھے تو عاشورا اور اس سلسلے میں شیعہ دوستاں دی غلط فہمی دور کرا مشہور ٹی وی تے بھی آندے کہ ابن زیاد رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھ بالکل جھوٹ بولدے اپنی حدیثاں دے خلاف گلاں کردے حسن ابن علی الہاشمی جھوٹے نے گلاں مشہور کرتی ہیں کہ انہاں شامیاں نے روزہ رکھا کوئی بالکل بکواس ہے آپ شیعہ علماء دے مجہور اور جھوٹا راوی ایویں ایک نیک کام نو خراب نہیں کرنا چاہیے یہ روزہ سنت ہے پہلاں تو چلا آندا بہت نیکی ہے موسیٰ علیہ السلام دے زمانے تو بھی آ رہا عاشورے دا روزہ اور دے نال 9ویں تاریخ دا روزہ بھی رکھو یہ بھائی منیر دی مدد کرو تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 4/1/9 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا باب شرکت 15 روزہ جڑا در نوائے زندگی سوزد حسین اہل حق خرید یہ ساری گلاں انشاءاللہ نا اور رکھو وقت ہو گیا سنبھال دو اگلی بار جانی ہے میرے بڑے بھائی شریف بیمار ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں شکیل احمد دار ارکن سکول انشاءاللہ نماز تو بعد ایک بڑا ضروری اعلان ہے اے بچہ کاشف علی بیٹھا
انہیں دسیا بھی ریڈیو والے نے یہ کو لے لیا پروگرام جڑا ریکارڈ کر لیا اور 5 دن ہوں نشر ہوگا بروز اتوار بتاریخ 6 تا 10 محرم الحرام FM 103 ریڈیو پر پیغام کربلا کے نام سے ایک پیغام نشر کیا جائے گا۔ یہ وقتی ہوا کرے گا 6 تو 8 تک، 6 تاریخ تو شروع ہو کے 10 تک انشاءاللہ 5 دن پروگرام ہونا۔ مقرر کاشف علی، میزبان سید علی نقوی۔ تو ریڈیو آن کر کے 103 FM 103 ہاں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے بھائی منیر بیٹھا ہے انہوں دے دیو جڑا کٹا، اللہ قبول فرمائے، اجر دے۔